بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں، اپنے ہم سفر ساتھیوں اور اپنے شاگردوں اور مریدوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شجرہ مبارکہ کی برکتیں اور اس کے فضائل، یعنی کہ آج میں آپ کو آپ کی تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے سلاسل میں جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، ہم ان کی برکتوں کو اپنے گھروں میں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں، ہم کس طرح ان کی برکتوں سے اپنا علاج خود کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے بزرگوں کی برکتوں سے اور اس رحمت سے جو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کے دوستوں کے پاس اس کی ہمیشہ رحمت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے دوستوں پر ہوئی، اس رحمت میں ہم کس طرح شریک ہو سکتے ہیں؟ کیا اس رحمت میں سے ہمارے لیے بھی کوئی حصہ ہے؟ کیا وہ رحمت جو اس کے دوستوں پر ہوئی، وہ برکتیں جو اس نے اپنے دوستوں پر نازل کی، وہ نعمتیں جو اس نے اپنے دوستوں پر تمام کی، کیا ان نعمتوں میں ہمارا بھی حصہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ میں آج جو ذکر کر رہا ہوں وہ ہمارے سلسلے کا، ہمارے خاندان قادری سلسلہ سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری حسنی عثمانی ہمارے بزرگوں کا ہے۔ شجرہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور اس میں کتنی برکتیں چھپی ہوئی ہیں؟ شجرہ بیسیکلی تمام اولیاء کرام کا ایک کڑی در کڑی ایک سلسلے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا راستہ کہ جس راستے پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ وہ سیدھا راستہ جس پہ اس نے نعمتیں نوازی، اپنی نعمتیں عطا کی، یعنی کہ انعام یافتہ لوگ۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ انعام یافتہ لوگوں کے لیے ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کا ہی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہ شجرہ مبارکہ ہمارے بزرگوں سے، یعنی کہ ہمارے پیر و مرشد اور پھر ان کے پیر و مرشد، پھر ان کے پیر و مرشد، پھر ان کے پیر و مرشد سے چلتا ہوا جاتا ہوا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچتا ہے۔ یا ہم یوں کہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلسلہ چلا، جو ایک روحانی فیض چلا، جو ایک خانوادے کا ایک یہ سمجھ لیں کہ نور نبوت جب روشن ہوا، تو وہ جو نور تھا وہ جن جن بزرگان دین کے، جن جن اولیاء کرام کے حصوں میں آیا، ان تمام بزرگوں کے ناموں کو ایک جگہ محفوظ کر لیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں شجرہ مبارکہ۔
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے پیر و مرشد تک جتنے بھی بزرگان دین آئے، جتنے بھی اولیاء کرام آئے، جتنے بھی ہمارے بزرگ آئے، وہ تمام کے تمام اسی کڑی در کڑی کے حصے بنتے چلے گئے۔ یعنی کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی یاد رکھنے والی کتاب ہے کہ جس میں جو لوگ مقبول بارگاہ ہوئے ان کے نام اس میں اندراج کر لیے گئے۔ یعنی کہ جب اس نے آپ کو دوستوں میں شامل کیا اپنے، تو اس نے اس یاد رکھنے والی کتاب میں آپ کا نام درج ہو گیا، اور اسی کتاب کے حصوں میں سے مختلف کڑیاں نکلی، مختلف خانوادے نکلے، مختلف سلاسل نکلے۔ کوئی خاندان قادریہ نکلا، کوئی خاندان مداریہ، کوئی خاندان شتاریہ، کوئی خاندان نظامیہ، کوئی چشتیہ، کوئی کلندریہ، کوئی ابوالعلیہ، تمام سلاسل اسی ناموں سے اسی کتاب میں سے لیے گئے۔ اور اس شجرے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اب جیسے میاں حضور تک ہمارے دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب سے پہنچا، تو اس میں جو ایک شعر ایڈ کیا وہ میاں حضور نے کیا اپنے مریدوں کے لیے۔ اس سے پہلے اگر ہم دادا میاں پہ جاتے ہیں تو ہمارے دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب نے اپنے نام کا شعر ایڈ کیا اپنے مریدوں کے لیے۔ اس طرح شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے شعر ایڈ کیا اپنے مریدوں کے لیے۔ اس طرح شاہ عنایت حسن شاہ صاحب نے وہ اشعار ایڈ کیا اپنے مریدوں کے لیے۔ اسی ترتیب سے چلتا ہوا یہ ہمارے بزرگوں سے پہنچا، ہمارے بزرگوں تک پہنچا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ شجر مبارکہ کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس میں جتنے بزرگان دین یا جتنے آپ کے سلاسل کے اندر جو بزرگان دین گزرے ہوتے ہیں، ان تمام کے اشعاروں میں ان کی روحانیت اس میں موجود ہوتی ہے۔ اب شجر مبارکہ کے جو اشعار ہیں، سب سے پہلی برکت تو یہ کہ ان بزرگوں کے لکھے ہوئے، اور دوسری بات کہ ان بزرگوں کی روحانیت اس میں پوشیدہ، اور تیسری بات سب سے کمال کی بات یہ کہ ان بزرگ کے جس کا نام اس شجرے میں درج ہوا، ان بزرگ نے جتنی اپنی زندگی میں ریاضت کی، جتنے اس نے نیک اعمال کیے، اس نے اپنے مریدوں کے لیے ان تمام کو ان اشعاروں میں محفوظ و پوشیدہ کر کے اپنے مریدوں کے آگے پیش کر دیا، محفوظ اور اس کو پوشیدہ کر دیا۔ اب یہ تو شجرے کا تھا ایک چھوٹا سا خلاصہ جو میں نے مختصر سے لفظوں میں اس کو بیان کیا، صرف اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب جیسے میرے پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، ان کے پیر و مرشد حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد حسن پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت نبی رضا شاہ صاحب، ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب، ان کے پیر و مرشد حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی ترتیب سے یہ پورا سلسلہ مولائے کائنات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ مخصوص لوگ تھے کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی سلاسل کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے ان لوگوں کو چنا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے، اپنے مخلوق کی تربیت کے لیے، اپنے مخلوق کی آسانیوں کے لیے اپنے ان خاص بندوں کو چنا۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو منتخب کرتا ہے، کسی کو چنتا ہے، تو اس کو اپنے بارگاہ اہلیت میں قبول کر لیتا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو قبول کرنے کے بعد پھر ان کا چرچا زمینوں میں آسمانوں میں قیامت تک رہتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کی شاہد ہے کہ فَاذْكُرْنِی أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انہوں نے پوری زندگی رب کا ذکر کیا، اور پھر جب وقت قبولیت کا آیا تو پھر رب نے ان کا ذکر آسمانوں میں کیا، مجالس میں کیا، دنیا میں کیا، یہاں تک کہ اپنے بندوں جو خاص خاص بندے ان کے بعد چننا ہے ان کے دلوں میں ان کی محبتوں کو ڈال دیا۔ اب جیسے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے صدیوں گزر گئیں، لیکن آج بھی حق فرید کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ جیسے حضرت شاہ مدار، آپ کو گزرے ہوئے صدیوں گزر گئیں، لیکن آج بھی دم مدار بیڑا پار کا ذکر ہماری زبانوں پہ جاری رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں نے ان کو اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ تو جب ہم اس کے دوستوں کا ذکر کریں گے اپنے گھر میں تو یقیناً رحمتوں کا نزول ہوگا، یقیناً ان ناموں کی برکتوں سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی۔ اگر ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گھر جادو سے متاثر ہو، اس گھر میں یہ شجرہ پڑا جائے تو ان اسماء مبارک کی برکتوں سے اس گھر کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو سن لیں، سننے میں بھی وہی برکتیں ہوں گی جو پڑھنے میں ہوں گی، کیونکہ سننے سے ہماری کیفیت بنتی ہے، اور جب ہماری کیفیت بنتی ہے تو ہم اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ اچھی آواز بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ان اچھی آواز سے ان اچھے دوستوں کا نام لیا جائے تو انسان کی روح تک حرکت میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کے دوستوں کا ذکر کرنا اسی کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے دوستوں کو یاد رکھنا اس کو راضی کرنے کے برابر ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو تم اس رب سے اس کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے، کہ جس سے آپ کے جسم میں بندش ہو گئی ہے، تنگی ہو گئی ہے، پریشان ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں، کوئی رستہ نہیں نکل رہا، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، کوئی شادی کے اسباب نہیں بن رہے، کوئی بیٹی کے رشتے کے کوئی اسباب نہیں بن رہے، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی سبب نہیں بن رہا، انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے رب مجھ سے ناراض ہو۔ رب کو راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کے دوستوں کا ذکر کرنا، اس سے اس کے وسیلے سے مانگنا، اس کا وسیلہ دینا، اور اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ اس کے دوستوں کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے، یہاں تک کہ وسیلہ اس نے خود ہمیں سکھایا قرآن میں، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے۔ تو جب ہم اس کے دوستوں کا نام یاد کرتے ہیں، اس کے دوستوں کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اس کے دوستوں کے ناموں کو سنتے ہیں تو وہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ان ناموں سے محبت ہوتی ہے۔
ہمیں جس نام سے محبت ہوگی، جب ہم کسی کے منہ سے وہ نام سنیں گے ہم آٹومیٹک اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے ان دوستوں سے محبت رکھتا ہے، جہاں پہ جو لوگ ان کے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت خود اس کے قریب آ جاتا ہے اس کا ذکر سننے کے لیے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی معاملے میں پریشان ہو، اس پریشانی کے لیے ایک مرتبہ یہ شجرہ پڑھ لیا کرو۔ اگر پڑھ نہیں سکتے، پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ اس کو سن لیں۔ یعنی کہ شجرہ مبارکہ ایک ایسی زنجیر ہے، ایک ایسی کڑی ہے کہ جس میں جڑ جانے سے آپ کو بڑے سے بڑا شیطان، بڑے سے بڑے شریر جنات، بڑے سے بڑا خطرناک جادو آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ آپ پر شیطان اس وقت حملہ کرے گا جب آپ تنہا ہوں گے، جب آپ ایک جھنڈ کے ساتھ ہوں گے، جب آپ ایک زنجیر سے جڑے ہوں گے، جب آپ ایک کڑی سے جڑے ہوں گے، آپ ایک سلسلے سے جڑے ہوں گے، تو وہ بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اگر ہم پریشان ہیں، ہم یہ شجرہ گھر کے اندر روزانہ لگا کے سنیں۔ اگر جو لوگ اس شجرے کی اوریجنل PDF لینا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آپ اس کو سننا شروع کریں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے گاڑی میں چلا لیں، گھر میں بیٹھے ہوئے آپ گھر میں اس کو چلا لیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے پیر بھائی مفتی اسد اللہ مدنی، اسد اللہ تاریخی صاحب، آپ کی انتہائی خوبصورت آواز ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت آواز کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو انہوں نے یہ شجرہ پڑھا ہے، ان کی آواز بھی اچھی، قاری ہیں، بہترین قاری بھی ہیں یہ، اور مفتی ہیں، عالم دین ہیں، کئی تعداد میں ان کے شاگرد موجود ہیں۔ ان کی آواز میں یہ شجرہ موجود ہے، آپ شجرہ سنیں اور پھر اپنی کیفیت دیکھیے گا۔ جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا ایک ایک اشعار، اور جب آپ کو ایک ایک اشعار یاد ہونے شروع ہو جائے گا پھر آپ جب پڑھیں گے تو واہ۔ اگر کسی بچی کے اوپر آسیب آ جاتا ہے، کسی بچے کے اوپر آسیب آ جاتا ہے، آپ خالی یہ شجرہ لگا دیں، وہ جو آسیب ہوگا نا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے چیخنا شروع کر دے گا، اور تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو جائے گی، وہ آسیب چلا جائے گا یا جل جائے گا۔ ان بزرگوں کے ناموں کے طفیل، ان بزرگوں کے ناموں کے وسیلے سے، ان بزرگوں کے ناموں کی وجہ سے اس میں بہترین اور احسن انداز سے وسیلے دیے گئے ہیں۔ اور یہ ہمارا خاندانی شجرہ ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتی قلندری، ابو العلائی جہانگیری حسنی عثمانی، خالصاً جہانگیری۔ ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری، اب آپ یہ شجرہ بھی سنیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو بھی نیت ہو، جس نیت سے یہ شجرہ سنو گے نا، انشاءاللہ تعالی مجھ سے نہیں پوچھنا، مجھے بتانا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے اس نیت سے شجرہ سنا، الحمدللہ ان ناموں کی برکتوں سے ہمارا یہ کام ہو گیا۔ اور ہر مرید کو چاہیے، اور ہمارے ساتھ چلنے والے تمام ہم سفر مسافروں کو چاہیے، تمام پورے سورہ قریش کے لشکروں کو چاہیے، اور تمام ہمارے پیر بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ضرور دن میں ایک مرتبہ شجرہ ضرور پڑھا کریں یا سنا کریں۔ اس شجرے کی اتنی برکتیں ہیں جتنی تمہارے خود پڑھنے سے نہیں ہیں، جو بھی تم عمل کر رہے ہوتے ہو۔ اس کی وجہ ہے
اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں کوئی دعا پڑھ رہا ہوں، میں کوئی کڑا پڑھ رہا ہوں، میں سنگل پڑھ رہا ہوں، میرے پاس صرف اجازت ہے، لیکن اس شجرہ جو اسماء مبارک جب ہم سنتے ہیں یا جب ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً جو ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان بزرگوں میں، ان ناموں میں ایک نام ایسا ہوتا ہے جو اس عمل کے صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں، کہ جہاں پہ آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے، ان کا فیض آپ پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، اب مثال کے طور پہ میں سورہ قریش پڑھ رہا ہوں، آئی نا بات سمجھ میں؟ اب میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، اب سورہ اخلاص پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب سورہ اخلاص میری پوری، میں نے ایک دفعہ شجرہ پڑھ لیا یا شجرہ میں نے سن لیا، اب اس سلسلے کے بزرگوں میں جو نام میرے کانوں نے سنے، میرے دل نے اقرار کیا ہے، تسلیم کیا ہے اس کو، تو ان بزرگوں کے ناموں میں جو بزرگ صاحب دعوات سورہ اخلاص کے ہوں گے، صاحب روحانیت ہوں گے، صاحب تصرف ہوں گے، ان کا کنیکشن آپ سے کنیکشن ہو جائے گا، آپ کے اندر کی روحانیت جاگیر ہو جائے گی، روحانیت کھل جائے گی آپ کے اندر کی۔ شجرے کی بڑی برکتیں ہیں، آپ یقین کرو ہم نے اپنی زندگی میں علاج مریضوں کا شجرہ دے کر بھی کیا ہے کہ بھائی جاؤ یہ شجرہ پڑھا کرو، جاؤ یہ شجرہ سنا کرو، ڈاکٹر صاحب تعویذ دے دیں، تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ شجرہ سن لو، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاؤ گے، اور 110% وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر آپ کو خوف لگے، گھر کے اندر آپ کو ڈر لگے، گھر کے اندر آپ کو سناٹا محسوس ہو، آپ کو آوازیں آئیں، آپ یہ شجرہ چلا دیں تیز آواز میں، آپ دیکھیں وہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گی، شریر جنات ہوگا تو نکل کے بھاگ جائے گا، اور اگر نہیں نکلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان اسماء مبارکوں کی برکتوں سے جل جائے گا اس گھر میں، جادو ہے تو ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ بیماریاں تک ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت زبردست ہے یہ شجرہ ہمارا، اس کے فضائل اور اس کی برکتیں تو بہت ہیں، لیکن ہر مرید کے دل میں لازمی اپنے شیخ کا شجرہ ہونا چاہیے۔ ہاں اب آپ بتائیں نا مجھے، اب جو لوگ کہیں بھی بیعت ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شجرہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی برکتیں ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ایسا رجسٹر ہے، کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اس کے دوستوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ سنتا ہے، جو بندہ پڑھتا ہے، ایک دن اس کا نام بھی اس رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، چاہے اس کے غلاموں میں لکھا جائے، چاہے اس کے خادموں میں لکھا جائے، چاہے اس کے دوستوں میں لکھا جائے، لکھا ضرور جاتا ہے۔ آپ سنیں تو صحیح شجرہ، اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتوں سے نوازے، اور میری طرف سے اس کی عام اجازت ہے کہ جو لوگ ہمارے سلسلے کے مرید ہیں، جو لوگ ہمارے سلسلے سے عقیدت رکھتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، میری طرف سے ان تمام شجرے کی اجازت ہے کہ وہ شجرہ ضرور سنا کریں اور وہ شجرہ ضرور پڑھا کریں، پہلے سنیں، یاد ہو جائے، پھر پڑھیں۔ اب آپ شجرہ سنیں، مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شجرہ مبارکہ صاحبزادہ میاں حضور ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی دامت برکاتہ عالیہ کی پیر و مرشد اور والد محترم میاں حضور صوفی طارق احمد شاہ عارف عثمانی قادری چشتی قلندری سہروردی ابوالعلائی نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کا ہے۔ حمد ہے بے حد جناب کبریا کے واسطے، حمد ہے بے حد جناب کبریا
کبریا کے واسطے، تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے، تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے، یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے، اللہ یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے، حاجتیں برلا میری کل اولیاء کے واسطے، حاجتیں برلا میری کل اولیاء کے واسطے، پڑھ تحیت اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور وا کر ہاتھ اپنے پھر دعا کے واسطے، ظلمت نفس کو نجم ثاقب کر عطا، اللہ ظلمت نفس کو نجم ثاقب کر عطا، طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے، طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے، طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے، بندہ عاصی ہوں یا رب بخش دے میرے گناہ، بندہ عاصی ہوں یا رب بخش دے میرے گناہ، حضرت عثمان عارف مقتدیٰ کے واسطے، بندہ عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، حضرت شاہ محمد حسن صوفیہ کے واسطے، آفتاب دین و ملت شاہ عنایت حسین، ماہتاب صبر و تسلیم و رضا کے واسطے، ہو دعا مقبول میری صدقہ لا تقنطوا، اللہ ہو دعا مقبول میری صدقہ لا تقنطوا، شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے، شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے، دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی، شاہ عبدالحی مقبول دعا کے واسطے، مجھ کو اپنی بارگاہ احدیت میں کر قبول، اللہ مجھ کو اپنی بارگاہ احدیت میں کر قبول، مخلص الرحمن جہانگیری خدا کے واسطے، مخلص الرحمن جہانگیری خدا کے واسطے، کر مدد میری خدایا ہر گھڑی ہر حال میں،
شاہ امداد علی باصفا کے واسطے مجھ کو اپنے ذکر و فکر و شغل میں مصروف رکھ اللہ، مجھ کو اپنے ذکر و فکر و شغل میں مصروف رکھے۔ شاہ محمد مہدی نور الورا کے واسطے، شاہ محمد مہدی نور الورا کے واسطے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا، حضرت مظہر حسین حاجت روا کے واسطے، فرحت دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر اللہ، فرحت دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر، فرحت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے، فرحت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے، حسن و خوبی سے میرے دل کو خدایا کر حسین، حسن علی شاہ حسن ابر سخا کے واسطے، نعمت دی سے مجھے کر یا الہی سرفراز اللہ، نعمت دی سے مجھے کر یا الہی سرفراز، شاہ منعم پاک باز اتقیاء کے واسطے، شاہ منعم پاک باز اتقیاء کے واسطے، رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم اللہ، رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم، شاہ خلیل الدین سید مہلقا کے واسطے، شاہ خلیل الدین سید مہلقا کے واسطے، نفس کی روباغ بازی سے خلاصی دے مجھے، میر سید جعفر شمس الضحیٰ کے واسطے، دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے، سید اہل اللہ امیر اہل صفا کے واسطے، نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہاں اللہ، نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہاں، شاہ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے، شاہ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے، شاہ تقی الدین کا صدقہ مجھ کر متقی، شاہ نصیر الدین سید بے بہا کے واسطے، سید محمود و سید میر
فضل اللہ شاہ قطب الدین در درجے فنا کے واسطے شیخ نجم الدین قلندر شیخ نظام الدین شیخ نجم الدین قلندر شیخ نظام الدین شاہ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے شاہ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے غنچۂ دل کو کھلا میرے الہ العالمین شاہ شہاب الدین صاحب پرزیا کے واسطے قادر مطلق تو اپنی عنایت مجھ پہ رکھ اللہ قادر مطلق تو اپنی عنایت مجھ پہ رکھ قادر جیلان قطب اولیاء کے واسطے قادر جیلان قطب اولیاء کے واسطے از برائے بو سعید و بوالحسین یا ذوالجلال رحم کر بو یوسف رحمت نما کے واسطے مجھ کو اپنے عشق میں مت والا کر دے اے خدا حضرت عبدالعزیز الفت رسا کے واسطے شاہ رحیم الدین و شاہ ابو بکر و شبلی کے طفیل اللہ شاہ رحیم الدین و شاہ ابو بکر شبلی کے طفیل فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے شاہ سری سقطی و شاہ معروف کرخی کا طفیل شاہ امام دی علی موسیٰ رضا کے واسطے موسیٰ کاظم کا صدقہ علم و عمل و حلم دے جعفر و باقر شاہ زین العبا کے واسطے راہ میں تیری رہوں ثابت قدم اے بے نیاز صبر دے مجھ کو شہید کربلا کے واسطے معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر اللہ معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر پیشوائے دی علی مرتضیٰ کے واسطے پیشوائے دی علی مرتضیٰ کے واسطے یا الہی میرے عصیاں مجھ کو شرماتے ہیں اب اللہ یا الہی میرے عصیاں مجھ کو شرماتے ہیں اب بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ کے واسطے
بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ کے واسطے، عشق دے محبوب کا اپنے الہ العالمین، سیدہ معصوم حضرت فاطمہ کے واسطے، عشق دے مرشد کا مجھ کو یا الہ العالمین، اللہ عشق دے مرشد کا مجھ کو یا الہ العالمین، انبیاء اولیاء اصفیاء کے واسطے، انبیاء اولیاء اصفیاء کے واسطے، اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے رب العلا، اللہ اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے رب العلا، شیخ اعظم میر سید بلعلا کے واسطے، شیخ اعظم میر سید بلعلا کے واسطے، عارف لاچار کی یا رب یہ تجھ سے دعا، اللہ عارف لاچار کی یا رب یہ تجھ سے دعا، عارف لاچار کی یا رب یہ تجھ سے دعا، اللہ عارف لاچار کی یا رب یہ تجھ سے دعا، میرا بیڑا پار کر دے اللہ، میرا بیڑا پار کر دے مصطفیٰ کے واسطے، میرا بیڑا پار کر دے مصطفیٰ کے واسطے، حمد ہے بے حد جناب کبریا کے واسطے، حمد ہے بے حد جناب کبریا کے واسطے، تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے، تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے۔